بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات کے سبق نمبر 1 کی پڑھائی کریں گے اور مشق بھی حل کریں گے، صفحہ نمبر 11 سے لے کے صفحہ نمبر 13 تک۔ صفحہ نمبر 11 کھولیں۔ باب 2، ایمانیات اور عبادات۔ ایمانیات جمع ہے ایمان کی، جس کا مطلب ہے یقین، بھروسہ۔ عبادات جمع ہے عبادت کی، جس کا مطلب ہے اللہ کی بندگی۔ سبق نمبر 1، دنیا و آخرت۔ دنیا و آخرت کا مطلب ہے دنیا اور آخرت۔ توحید، رسالت اور آخرت اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ عقائد جمع ہے عقیدہ کے، جس کا مطلب ہے یقین۔ ان پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں ایک اور یکتا ماننے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح عقیدہ رسالت اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یقین رکھنے کا نام ہے، جبکہ دنیا کی زندگی کے خاتمے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، جزا و سزا کے دن اور جنت و جہنم پر ایمان رکھنے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یقین رکھنے کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس دن تمام انسانوں کے اچھے اور برے اعمالوں کے حساب و کتاب کا دن ہوگا، اور اس دن پر یقین رکھنے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ یہ پوری کائنات اور دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقررہ وقت تک زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جائے، جس کے نتیجے میں دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر جان رکھنے والا مر جائے گا۔ یہ دنیا عارضی ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی ہوگی، قیامت والے دن وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لفظی طور پر دنیا سے مراد قریب یا حقیر چیز، جبکہ آخرت بعد میں آنے والی چیز یا زندگی کو کہتے ہیں۔ انسان دنیا کی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے، آخرت میں اس کا حساب لیا جائے گا۔ جو انسان نیک اور صالح عمل کرتا ہے تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جبکہ برے اعمال کرنے والوں کو جہنم کی سزا ملے گی۔ اس لیے دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے، جیسا کہ مذکور ہے الدنیا مرضات الآخرات، ترجمہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس پیراگراف کا مطلب ہے کہ جس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے اسے آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، اور جس نے برے کام کیے ہوں گے اسے جہنم کی سزا ملے گی۔ اس لیے دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے۔ جس طرح ایک کسان کھیت میں جو فصل کاشت کرتا ہے، کٹائی کے موقع پر وہی کاٹتا ہے۔ اگر وہ گندم کی فصل کاشت کرتا ہے تو گندم کی فصل کاٹتا ہے۔ کوئی ذی عقل انسان یہ نہیں مانے گا کہ کسان نے زمین میں فصل کاشت نہیں کی ہے اور وہ گندم حاصل کر سکے گا۔ اسی طرح جو طالب علم سال بھر محنت نہیں کرتا، اپنا وقت کھیل کود میں ضائع کرتا ہے، تو اسے امتحان میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے جس طرح ایک کسان کھیت میں جو فصل کاشت کرتا ہے، جب کٹائی کا وقت آتا ہے تو وہی فصل کاٹتا ہے۔ اگر اس نے گندم کی فصل کاشت کی ہوگی تو گندم کی فصل ہی کاٹے گا۔ اسی طرح
جو طالب علم سال بھر محنت کرے گا اسے کامیابی ہوگی، اور جو طالب علم سال بھر محنت نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک انسان دنیا کی زندگی میں جو بھی نیک اور صالح عمل کرے گا تو آخرت میں اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ آخرت کے دن سب انسانوں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے جس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جس نے برے کام کیے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جو بہت تکلیف دہ جگہ ہے۔